إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز دینی بہنوں، میری پیاری بہنوں، آئیے اللہ تعالیٰ کا آج ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، جس میں کہ ہم بلا خوف اور اخلاص کے ساتھ، بغیر تکبر، بغیر ریا کے اپنے دینی فریضے کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جیسا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فرسٹ پارٹ ہم نے کیا تھا، ابھی آج ہم اس کا سیکنڈ پارٹ کریں گے اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ تھرڈ پارٹ۔ آج ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ڈیوٹی کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اس چیز کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نیت دے۔ اصل میں اس ڈیوٹی کو ہم سب نے چھوڑا ہوا ہے، بہت ہی اگنور کر دیا ہے۔ یہ ہماری بہت ہی امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے اسلام میں، لیکن اس کو ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس کا کوئی ریزن کیا ہے آپ سب کو پتا ہوگا، لیکن پھر بھی میں یہاں بتاتی ہوں کہ اصل اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے عزیز اقارب، کہیں ہمارے دوست احباب، کہیں ہمارے معاشرے میں جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارا سوشل بائیکاٹ کر دیں اور وہ ہم سے ملنا جلنا ختم کر دیں، ہم سے بات چیت۔ تو اس لیے ہم برائی سے روکنے کی تو کوشش ہی نہیں کرتے۔ امر بالمعروف تو پھر بھی ڈر ڈر کے کر ہی لیتے ہیں، لیکن جہاں روکنے کی بات ہوتی ہے نا، وہاں یہی ڈر ہوتا ہے کہیں یہ ہمیں بالکل ہم سے ملنا جلنا نہ ختم کر دیں۔ تو اس چیز کے ڈر کی وجہ سے ہم لوگوں سے کچھ کہتے ہی نہیں، اور یہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا تقوی، آخر وہ کہاں چلا گیا؟ اللہ کی رضا، اللہ سے ہم کیوں نہیں ڈرتے ہیں اس طرح سے جیسے ہم انسانوں سے ڈر رہے ہیں؟ تو ہم اس سے کہیں زیادہ تو ہمارا حق بنتا ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرے، ہم نہیں ڈرتے۔ تو آج ہم اس چیز کا سوال کرتے ہیں اپنے اللہ سے، یا اللہ ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ اپنی رب میرے اندر عمل کرنے والا مجھے بنا دے، مجھے کیا ہم سب کو بنا دے عمل کرنے والا، جو کہ ہم سب مل کے ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رسی کو بہت مضبوطی سے پکڑ لیں، اس طرح سے کہ ہم اس پہ تفرقہ نہ ہو، ایک دوسرے کے درد کو محسوس کریں۔ اور یہ تمام چیزیں جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سنیے گا ذرا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو تم کو موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر پکڑ لو، یعنی کہ اللہ کے احکام کو فالو کرو، سب مل کے ایک ساتھ ساری چیزوں کو سنو، تفرقہ نہیں ڈالو، آپس میں فرقوں میں نہیں بٹو، اور اس کی نعمتوں کو یاد کرو،
جو اللہ نے ہمیں دین کی نعمتیں دی ہیں، اسلام کی نعمت دی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، دولت مال اور ساری چیزیں، اور پھر جسمانی نعمت کی آنکھ ہے، دماغ ہے، عقل ہے، چلنے پھرنے کا، یہ جو تمام نعمتیں ہم نے پہلے آپ کو حقیقت زندگی میں بتائیں، یہ تمام نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی نعمتوں کو یاد کرو اور بھائی بھائی بن جاؤ، یعنی کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جائیں، ایک دوسرے سے اتنی محبت کریں کہ اس کے اندر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو ہم فوراً اس کے کام آ جائیں. کاش ہم اسی طرح اگر کرتے امت مسلمہ، تو پھر آج نہ ہی دنیا میں مسلمانوں کے زوال کا یہ عالم ہوتا، نہ ہم ذلیل خوار ہوتے، نہ فلسطین میں اتنی تکلیفیں، اتنا جو کچھ برداشت کر رہے ہیں لوگ، وہ سب اگر ہم درد محسوس کریں تو امت مسلمہ وہ درد محسوس ہی نہیں کر رہی ہے نا. اصل بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر جو مسلمان ہونے کا جو درد ہے، جو اللہ نے کہا ہے تفریقے میں نہیں پڑو، آپس میں بٹو نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے مل جاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تو کہاں ہم نے پکڑا ہے اللہ کی رسی کو؟ کیا ہم نے مضبوطی سے تھاما ہے؟ ہم خود اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سورہ مائدہ کی آیت کے نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، تقوی کا کام کرے، کوئی اچھا کرے تو اسے انکریج کرو، آگے بڑھاؤ اور اس کا ساتھ دو، لیکن جہاں عدوان ہو، برائی ہو، وہ سب میں نہیں، اور ہمارا اس میں ساتھ نہیں دو. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جتنی برائی ہے، کھیل کود ہے، تماشا ہے، فلمیں ہیں، یہ الٹی سیدھی باتیں جو کریں گے اس میں تو ہم بڑا ساتھ دیتے ہیں، سب مل کے بڑا کھیل کود مچاتے ہیں سب، لیکن جہاں نیکی کا اور اچھا اچھا کام ہوتا ہے وہاں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ہم کو اپنا آج محاسبہ کرنا ہے پورا ٹائم، اسی لیے ہے کہ ہم صرف محاسبہ کریں کہ آیا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیا اللہ نے ہمیں کہا ہے کرنے کو اور ہم کیا کر رہے ہیں. حدیث میں ایک اور حدیث میں صحیح بخاری کی ہے کہ اس کے اندر المومن للمومن کالبنیان اشد بعضہ بعضا، اس کے اندر کیا کہا ہے حدیث میں کہ مومن مومن کے لیے ایک برکس کی مانند، برکس جیسے یہ ہوتی ہے نا اینٹیں، یہ آپس میں کیسے سیمنٹ لگاؤ تو جڑ کے کتنی مضبوط دیوار ہوتی ہے، ایک ایک ٹکڑا ٹکڑا رہے گی تو اس کو تو آپ ماریں گے دھکا گر جائے گی نا، لیکن جب آپ سیمنٹ لگا کے اس کو جوڑ دیتے ہیں تو کتنا اسٹرانگ دیوار بنتی ہے، پھر آپ اس کو مارتے رہیں تو وہ تو نہیں ٹوٹے گی. تو ہم اگر مومن کے ایک دوسرے کے دوست بنتے ہیں، دل سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کا سہارا بن جاتے ہیں، تو ہمیں کوئی نہیں توڑ سکتا. لیکن آج ہماری امت محمدیہ جو ہے اس کا کیا حشر ہے پورے دنیا میں، جو کہ 1000 سال پورے اس میں دنیا میں رول کرتی رہی ہے. آج ہم تفرقوں میں اور اتنے قوموں میں اور اتنے نیشنز میں سب میں بٹ کے کہاں الگ الگ ہو گئے. کیا ہمارے دلوں میں وہ تکلیف ہوتی ہے؟ کیا ہو رہا ہے جو کچھ اتنا، وہاں وہ تکلیف نہیں ہوتی، ہم وہ فیل نہیں کرتے. ابھی تو ہمارے اپنے پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے اس پہ تو اتنا دل رو رہا ہے کہ 2 دنوں سے اپنے لوگوں پہ گولیاں چلا کے اپنے لوگوں کو مار ڈالا کہ کوئی عقل نہیں ہے ان کے اندر، کچھ سمجھ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں. تو یہ سب وجہ یہ ہے کہ ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا ہے. ہم نہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، نہ ہم برائی سے روکنا چاہتے ہیں. ہر شخص کو دیکھو، جتنی جماعتیں، اتنی بڑی بڑی جماعتیں، اتنی بڑے بڑے دین کی باتیں کرتے ہیں، اتنا پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، کوئی اٹھ کر روک رہا ہے؟ کوئی نہیں. حق کا ساتھ دینے کو کہا ہے اللہ نے، حق کا ساتھ دو. کون دیتا ہے عمران خان کا ساتھ؟ نہیں دے رہے نا. اور جنہوں نے دیا ہے ماشاءاللہ، اور جو کہ شہید ہو گئے ہیں، اتنے مار دیے گئے، ان کو ڈائریکٹ فائر کیا ہے جیسے دشمنوں کے اوپر کرتے ہیں، اس طرح ڈائریکٹ فائر کر کے ان کو گرایا ہے. تو یہ تو انشاءاللہ ضرور جنت میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا تھا. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو تم ڈرو اللہ سے اور سچا بولنے والے کے ساتھ ہو. تو جنہوں نے ساتھ دیا ہے بے شک وہ جنت میں جائیں گے، لیکن جنہوں نے نہیں دیا ہے ساتھ، اور جو مار رہے ہیں، جن کو بچوں کا نہیں خیال ہے، کسی کا خیال نہیں، مسلمان ملک میں مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. آپ سوچیں یہ سب کیا ہے؟ یہ دینی کوئی فہم نہیں، دین کا کچھ عقل نہیں. اتنے علماء، اتنی بڑی بڑی جماعتیں، کوئی نہیں نکل کے روک رہا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے اپنے ملک میں. کیا مطلب غیر کرے، ہندو کرے، کوئی اور مارے پھر تو بات الگ ہے نا. یہاں تو مسلمان قرآن مسلمان ہی کو مار رہے ہیں. تو یہ سب کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے مین بیسک کہ ہم نے دین کو نہ سمجھا، نہ ایک دوسرے کو سمجھایا، جو کہ ہمارا فرض ہے. ہم نے اپنے فرض کو چھوڑ دیا ہے، یہ اصل مین وجہ ہے. یہاں پہ ایک اور حدیث میں آتا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی،
یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت ضرور اس کی پورا کرے گا اس وقت تک جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرتا رہے گا، اور جب وہ اپنے دینی بہن بھائی کی حاجت کو پورا نہیں کرے گا تو اللہ بھی ہاتھ اٹھا لے گا۔ آپ نے دیکھا ہے جو لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی، ان کے یہاں مالوں میں کتنی برکت ہوتی ہے ان کے، اسی لیے کیونکہ ان کے دل میں اس کا مسلمان بھائی کا درد ہوتا ہے، وہ محسوس کرتے ہیں اللہ کے ڈر سے کہ ہم مسلم امہ کے لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، تو اس وقت اللہ بھی ان کی بے انتہا مدد کرتا ہے، ان کے مال میں برکت، ان کے اولاد میں برکت، ان کے ہر کام میں برکت ہوتی ہے اور بہت آسان کر دیتا ہے ان کا کام اللہ تعالیٰ۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو کوئی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہم اللہ ہمیں یوں ہی راستہ دکھا دے گا، ہم اللہ سے چاہیں گے نا، جب ہم کہیں گے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو جب ہم اللہ سے خلوص سے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ سے ہم کہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اپنا دین سمجھا دے، تو ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے دے، تو پھر اللہ کیوں نہیں دے گا؟ اللہ کا تو یہ وعدہ ہے نا، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو چاہے گا، جو حق کو چاہے گا کہ ہم سنیں، تو وہ اللہ تعالیٰ تو کن فیکون سے وہ ایک سیکنڈ میں کر دے گا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا رحم ہے، جیسے ہی وہ کرے گا اور ہم اچھے بن جائیں گے۔ تو ہمیں دل سے اخلاص سے اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، سب کے لیے ہدایت کی دعا کرنا چاہیے ہر کام کے لیے۔ اور یہ کام کس کا ہے؟ مبلغ دین کا، دائی کا۔ ہم کون ہیں؟ ہم چھوٹی ایک آیت بھی پہنچاتے ہیں تو وہ ہم مبلغ بن گئے نا، دین کی بات ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو ہم سب کا کام یہ ہے کہ ہم دین کی تبلیغ کریں، دین کو آگے بڑھائیں، جو ہم سنتے ہیں اس کو سمجھیں اور پھر اس کو عمل کرنے کے بعد آگے بڑھائیں۔ لیکن ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم ہر کام میں کہہ دیتے ہیں ہم تو بہت مصروف ہیں، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے سننے کا۔ دنیاوی پڑھائی میں ہم نے اپنے ٹائم کو، اپنے بچوں کے ٹائم کو اتنا لگا دیا ہے، سوشل میڈیا میں اتنا لگا دیا ہے کہ ہماری مصروفیت جو ہے ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتی کہ ہم مبلغ بنے، دائی بنے، دین کو سمجھیں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم بہت بزی لوگ ہیں، اتنے بزی ہیں کہ ہم اللہ کے دین جس سے ہماری آخرت بنے گی اس پہ ہم بالکل ٹائم نہیں لگاتے، اس کو بالکل ہم نے کنارے کشی کی ہوئی ہے، اس سے اٹھا کے کنارے کر دیا۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر وہ جو دین کی محبت ہے نا، وہ اٹریکٹ کرنے والی جو محبت ہوتی ہے وہ پیدا کرواتا ہے دائی۔ جب دائی ہوتا ہے کوئی دین کے لیے تبلیغ کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو وہ پیار وہ بتاتا ہے کہ اللہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت اس کو ڈرائے تم جہنم میں چلے جاؤ گے، تم عذاب ہوگا، تمہارا یہ حشر ہوگا، تمہارا وہ تو پھر آدمی سننا نہیں چاہتا نا۔ آدمی تو چاہتا ہے جہاں پیار محبت کی بات ہو۔ تو اللہ تو 99 نام ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ودود ہے، کریم ہے، اللہ کی زیادہ تو وہ ہے جبار قہار، تو ایک دو آئے ہیں نا نام۔ تو ہم کیوں لوگوں کو ایسی تبلیغ کرتے ہیں کہ جس سے ہم لوگوں کو دور بھگائیں؟ ہم دور دین سے نہیں بھگانا ہے، ہمیں ان کو بتانا ہے کہ اللہ تو بہت زیادہ رحیم ہے، کریم ہے، تم جتنے بھی گناہ کرو گے وہ معاف کر دے گا، بس آگے بڑھو، اللہ سے معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اس چیز کو ہم سوچیں کہ ہمیں لوگوں کے اندر وہ پیدا کرنا ہے، محبت پیدا کرنی ہے دین کی، اور ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنا ہے۔ ہمیں اپنے ٹائم کو اتنا بزی نہیں کرنا ہے سوشل میڈیا اور دنیا میں کہ وہ پھر ہم اسی طرح رہ جائیں۔ دنیا کی پڑھائی کو اتنا اونچا نہیں کر لینا ہے، سر پہ چڑھانا ہے کہ دین کے قرآن و حدیث کو اٹھا کے کنارے پھینک دیا، یہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں کو سمجھے، جیسا کہ قرآن کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہماری رحمت جو ہے وہ وسیع ہے اور وہ ہر برائی کے اوپر ڈھانک دیتی ہے، یعنی جتنی بھی غصہ ہے اللہ کا ان سب پہ، اور رحمت وسیعت اعلیٰ غضبی بھی ہے، تو اس طرح یعنی ہمارے غضب ان سب کے اوپر غالب کیا آتی ہے؟ رحمت، اللہ کی رحمت۔ ہمیشہ یہ سوچیں کہ اللہ کا رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ رحیم و کریم ہے۔ جب آپ یہ کریں گے نا تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہوگی، اللہ کی عبادت کرنے کا دل چاہے گا، اللہ سے مدد مانگنے کا دل چاہے گا۔
تو یہ ساری چیزیں ہوں گے، آپ کے اندر انصاف آئے گا اور آپ عذاب سے اللہ کے ڈریں گے، تقوی بھی آئے گا آپ کے اندر آئے گا۔ تو اسی لیے ہم سب کو یہی چاہیے، دائی کو چاہیے کہ اللہ کے دین کی اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں، اللہ اور رسول نے جس طرح تبلیغ کرنے کا ہم لوگوں کو بتایا ہے اس طرح کریں، محبت پیدا کریں۔ تو امر بالمعروف میں سب سے بڑی چیز یہ کیا ہے کہ لوگوں کے اندر نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تو خوبصورت اپنا اخلاق اچھا بنائے۔ یہ نہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے مبلغ ہوتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، اوف اتنی سختی ہوتی ہے، اس بدتمیزی سے وہ بات کرتے ہیں کہ دل ہی نہیں چاہتا آدمی کا سنے۔ کیوں سنے بھائی؟ تم اچھے سے اللہ کے دین جس میں پیار ہے، محبت ہے، اس کو پیار سے کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیوں اتنا غصہ کرتے ہو؟ اتنا غصہ کر کے ایک دم لال پیلے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم یہ کر رہے ہو، تم تو بدتمیز ہو، تم تو جہنم میں جاؤ گے، تم ایسے سے بولنے لگ جاتے ہیں نا۔ یہ نہیں کہتے کہ چپ چاپ سے لے کے اسے بتائیں کہ بھائی نہیں، یہ بات آپ کی غلط کریں، اللہ نے ایسا نہیں کہا، ایسا کہا ہے، ایسا کرو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم کو یہ اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنی ہے کہ ہم دائی کی تمام وہ خوبیاں اپنے اندر لائیں تاکہ ہم یہ کام تو کر سکیں جو فریضہ ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہر شخص پہ ہے یہ ڈیوٹی۔ تو ہم اس دائی کی اپنی کام کو کر تو سکے نا، یہ ہم سب کا کام ہے۔ اور اچھا یہی نہیں کہ صرف ہمارے ہی اوپر ہے، اتنے سارے پلینٹس ہیں دنیا میں، کتنی جگہ ہے، نہ جانے کتنی مخلوق ہے اللہ کی کہ جو یہ دائی کا کام کر رہی ہے نا۔ ہمیں تو جن اور انسان ہی کا پتہ ہے نا، دو ہی کا پتہ ہے کہ جن جو ہے وہ بھی جنوں کا بھی حساب کتاب ہوگا اور وہ بھی جہنم جنت میں جائیں گے، اور ہم لوگوں کا بھی حساب کتاب ہوگا، ہم بھی جائیں گے۔ تو اللہ نے دو عاقل جو ہے، عقل رکھنے والے، جو اپنی چوائس سے، فرشتہ تو نہیں، فرشتہ کو تو اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، وہ کچھ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، لیکن انسان اور جن، دو مخلوق جن کا ہمیں پتہ ہے اور بقیہ کا نہیں۔ اور پلینٹس میں کون ہے کیا ہے وہ ہو سکتا ہے قیامت میں ہمیں کھلے، لیکن ابھی ہمیں دو کا پتہ ہے کہ یہ دو عاقل ہیں، جنات اور انسان۔ تو ان میں بھی دائی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی، وہ بھی مبلغ ہوتے ہیں، وہ بھی دین پھیلاتے ہیں، اور ہمارے اندر بھی ہیں انسانوں میں، ہے نا۔ تو سورہ حقاف کی آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے ہماری قوم، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والوں کی دعوت کو قبول کرو۔ یعنی کہ جو بھی داعی آپ کو، مبلغ آپ کو بتا رہے تو اس کی طرف دعوت کو قبول کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے یہاں پہ؟ یہ جنوں کا ایک گروپ تھا کہ جو گزر رہا تھا وہاں مکہ مکرمہ میں، تو انہوں نے سنا کہ کچھ مسلمان لوگ بیٹھ کے آپس میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس آیت کو سنا اور پھر جا کے اپنے گروپ میں، اپنی قوم سے انہوں نے جا کے کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والوں کی دعوت کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، کیونکہ وہ اللہ تمہارے گناہ کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ بھی دے گا، بچا لے گا تمہیں جہنم سے۔ اور جو کوئی داعی کی بات کو قبول نہیں کرے گا، اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف جو دعوت ہے اس کو جو قبول نہیں کرے گا، تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی اس کے سوا، اس کا اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی دنیا میں ہوگا۔ اور یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، دلال مبین۔ تو یعنی کہ جو نہیں ہے اللہ کے اس کو مانے گا تو وہ دلال مبین میں ہے، یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ تو یہ جنوں کی مخلوق جو ہے، تو وہ جو انویزیبل ہے، جو ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا جن تو ہر جگہ سے ہمیں دیکھتے ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ان کے اوپر بھی یہی تمام احکام ہے، جو ہمارے اوپر احکام ہے نا، وہی ان کے اوپر بھی ہے۔ اور وہ ہمارے قریب قریب، نہ جانے کتنے اس وقت جن بیٹھے سن رہے ہو ہماری باتیں، ہے نا۔ یہ تو بات آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں بھی، کیا پتا آپ کے چاروں طرف کتنے سارے جن بیٹھے ہوں گے، وہ سن رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے سکتا ہے کسی بھی بات سے، لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے انہیں۔ یہ ان کو اللہ نے ایک پاور دے دی ہے،
خاص کر کہ وہ اپنا شیپ چینج کر سکتے ہیں، وہ انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں، وہ جانوروں کی شکل میں آ سکتے ہیں، اور وہ کہیں سے بھی آ کے کچھ بھی سن سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. لیکن احکام دونوں پر ہے. اچھا کام کریں گے جنت جائیں گے، برا کام کریں گے جہنم میں جائیں گے. ان میں بھی مشرک ہوتے ہیں، ان میں بھی مذاہب ہوتے ہیں ڈفرینٹ، مسلمان بھی ہیں، وہ بھی ہیں، کیا مشرک بھی ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، سارے ہیں جن. اسی طرح ہم لوگ بھی ہیں. اچھا ان کے اندر میل بھی فیمیل دونوں ہوتے ہیں، ان میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان میں بھی بچے ہوتے ہیں، وہ بھی حج کرتے ہیں، روزہ کرتے ہیں، نماز کرتے ہیں، وہ بھی امر بالمعروف کرتے ہیں، نہیں عن المنکر کرتے ہیں، وہ بھی جنت میں جائیں گے، وہ بھی دوزخ میں جائیں گے. تو جیسے ہم لوگوں کے ساتھ ہے تو اسی طریقے سے یہ ہے. تو اس میں بس ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ابلیس ہے، یہ جو نا شیطان ایک ابلیس، اسی کو ہم نے جنوں کا جانا ہے کہ جنوں کی عبادت مطلب جنوں کا سردار. تو اب اس ابلیس کا آپ لوگوں کو پتا ہوگا، میرا خیال ہے کہ وہ پہلے دنیا کے اندر سارے جن ہوا کرتے تھے نا. جب ہم لوگ نہیں پیدا ہوئے تھے، آدم علیہ السلام کو نہیں بنایا تھا اللہ نے، تو اس دنیا کے اندر کیا تھا؟ جنوں کی دنیا تھی پوری. تو وہ آپس میں قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، لڑتے تھے، برائیاں کرتے تھے، سارا کچھ دنیا میں خرابیاں کرتے تھے. تو وہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسی مخلوق پیدا کریں جو دنیا میں جائے گی، لڑے گی، قتل کرے گی، سب ہم تو آپ کی عبادت کر رہے ہیں، اور پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ ان کو کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. ظاہر سی بات ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ جانے گا نا، وہ فرشتے کیا جانیں گے؟ انہوں نے اپنی عقل کے حساب سے یہ کہا، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ جنات آپس میں دنیا میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں سارا کچھ. تو ان جنات میں سے جو ابلیس تھا، ابلیس کیا تھا؟ وہ جناتوں کا سردار تھا. اس کو ابو الجن بھی کہتے ہیں کہ وہ جنوں کا باپ یا جنوں کا سردار، اس طرح سے اس کو لقب دیا گیا تھا. تو وہ جو ہے ابلیس جو ہے یہ اتنا زیادہ اچھا انسان تھا، اچھا تھا وہ جنات، کہ اس نے اتنی عبادت کی اپنی اللہ کی، اس طرح سے کی کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کے اس کو بلا لیا جنت میں. وہ جنت میں کیا ہوتے تھے کہ فرشتے ہوتے تھے. تو جب اس کو بلایا تو جن جو ہے اس کے اندر ایک تکبر پیدا ہو. پہلے تو اس نے جا کے بڑی عبادت کی، پھر اس کو یہ تکبر ہو گیا کہ میں تو اتنا اونچا ہوں، میں تو آگ کا بنا تھا، فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں، لیکن میں تو نور کی برابر والوں کے یہاں پہ آ گیا. تو اب وہ اس کو یہ ہو گیا کہ بقیہ جن تو دنیا میں ہے، جنوں کی بھی آپ کو پتا ہے بہت سارے نام ہیں، بہت سے لوگ ہیں جنوں میں، تو طرح طرح کے. اس میں سے ابلیس جو ہے نا یہ ٹاپ پہ تھا، سب سے اونچا. تو اس کو جب اللہ نے اوپر بلا لیا، پتہ نہیں جن کی کہانی آپ لوگ کو سننے کا دل چاہ رہا ہے یا نہیں؟ سناؤں؟ اچھا کوئی بولے گا، کوئی ایک آدھ بول دے تو پھر میں آگے بڑھوں. میوٹیڈ ہے نا سب ہیلو، لوگ؟ ہاں میوٹیڈ ہے. اچھا عائشہ کو ذرا سا آن کرو، پوچھو اس سے. آپ ایسا کریے، کنٹینیو اپنا جتنا ہے وہ رکھیے تاکہ جب اچھا ٹائم اوور ہو اچھا پھر اس کے یس بعد لکھ دیا، نہیں ٹھیک ہے لکھ دیا، کسی نے یس میں کہا ہے، اوکے. ہاں چلے سننا چاہ رہے ہیں چلیے انٹرسٹنگ ہے، سن لے. اچھا تو پھر وہ جب جن کو اس کو بلا لیا نا ابلیس کو، تو پھر اس کو اتنا ہائیسٹ مطلب پوسٹ، جیسے پروموشن کسی کی ملتی ہے نا، ترقی ہو گئی تو پھر شان ہو جاتی ہے نا، انسان کو خود ہی غرور آ جاتا ہے. تو اسی لیے اس کے اندر تکبر آ گیا، غرور ہو گیا. اس نے سوچا میں تو اتنا اونچا ہوں کہ دنیا کے سارے جنات میں سے اللہ نے مجھے چوز کر کے اٹھا لیا ہے، پورا اوپر بلا لیا ہے. تو اب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس دن ارادہ کیا کہ اب ہم آدم علیہ السلام کو بنا دیں، تو انہوں نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر سب سے بولا، آدم سے بولا، سب کو کہا کہ سب لوگ اس کو سجدہ کرو آدم کو. تو اس میں یہ آیت پہلے سلمینا پہلے یہ پڑھ دیں ذرا آیت، پھر میں بتاتی وَإِذْ ہوں. قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اور جب اللہ تعالیٰ نے اور جب ہم نے کہا یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ،
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، اب یہاں پہ کہا ہے فرشتوں سے، تو آدمی سوچے گا کہ اللہ نے تو ابلیس سے نہیں کہا تھا، فرشتوں سے کہا تھا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب میجورٹی ہوتی ہے نا، جب آپ کے سامنے مرد اور عورتیں دونوں ہوتی ہیں تو آپ پکارتے ہیں مرد کی جنس سے ہی نا، تو ساتھ میں عورت بھی ہے، اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے دونوں، یا الذین آمنوا میں دونوں آ جاتے ہیں ایمان والے، عورت کو الگ سے نہیں پکارا جاتا ایک ساتھ۔ تو اسی طرح چونکہ میجورٹی تو جن وہاں پہ تو فرشتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا فرشتوں سے، ان فرشتوں پہ عبادت کر کے وہ فرشتوں کے لیول پہ آ چکا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے کہ اب تم آدم کو سجدہ کرو، اب بنا دیا ہے ہم نے، اور اس کو ہم خلیفۃ الارض بنائیں گے، اور تو اس آدم کو اونچا رتبہ دے کے اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو۔ اب اس کو تکبر تھا اندر سے، تو وہ تکبر چھپا ہوا تھا نا اس کے اندر، کہ ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا تھا نار سے، اور میں تو نور والوں کے ساتھ رہ رہا ہوں یہاں پہ، تو اس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں، اس نے نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں نہیں کیا تم نے سجدہ، میں نے تم سے سجدہ کرنے کو کہا، اس نے کہا میں تو بنا ہوں آگ سے، میں کیوں مٹی والے کو سجدہ کروں۔ بس پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا اب قیامت تک تم کو تمہاری کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی اور تم جاؤ گے جہنم میں۔ تو پھر اس نے کہا کہ یا اللہ تو ہمیں اجازت دے دے کہ جس آدمی کی وجہ سے جس کو میں نے سجدہ نہیں کیا تھا، اسی کو بہکانے کی مجھے پاور دے دے، مجھے قوت دے دے کہ میں جو چاہوں جیسے بھی شکلیں بدلوں، اپنے شیپ بدلوں، کچھ بھی کروں، وسوسہ ڈالوں، اس کو بہکاؤں، وہ سب کروں، اور میں اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم، اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات سنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو بھی اجازت دے دی، اوکے ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھ لو کہ تم کتنی بھی کوشش کر لو گے، جو ہمارے مومن بندے وہ تمہارے بہکانے میں نہیں آئیں گے۔ اس نے کہا میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرح سے اس کے دل میں وسوسہ ڈالوں گا، کان میں، دماغ میں، ہر طرح سے وسوسہ ڈالوں گا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ تو اسی لیے ریشیو ہوتا ہے نا کہ 100 میں سے 99 جہنم میں جائیں گے اور 1% صرف جنت میں۔ تو اس سے بہت ڈر کے رہے، بہت سوچ کے رہے کہ ابلیس جو ہے نا، یہ چاروں طرف سے ہمیں ہر لمحے وسوسہ ڈال ڈال کے بہکاتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے داعی لوگوں کا کام یہ ہے کہ جو مبلغ دین ہے ان کا کام یہ ہے کہ ہم اس کو پہچانیں، ہم بتائیں کہ ابلیس کیسا ہے۔ کیا ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ابلیس فرشتہ تو ہے نہیں، یہ تو جن تھا، اور یہ تو اس کو سزا ملی ہے، تو اب وہ کیا ہے، وہ بدلہ لے رہا ہے کہ اب وہ اس نے آدم علیہ السلام کا پہلا بدلہ اس نے جنت میں لیا کہ آدم علیہ السلام کو دھوکے سے اس نے سکھایا کہ یہ پھل کھا لو، یہ تو اللہ تم بن جاؤ گے ملک، ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، تو وہیں سے اس نے بہکانا شروع کیا۔ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم ان الفاظ میں ہم سے توبہ کرو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں بھی جتنے بھی لوگ ہیں، جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے ہم انہیں معاف کرتے رہیں گے، یا جب تک ان کی موت کی گھڑی قریب نہیں آ گئی اور وہ توبہ کریں گے۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا ہم سب پہ، ساری دنیا کے مرد انسان پہ اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا اللہ نے، اور ہم پر رحم کیا ہے کہ یہ جن کتنا بھی بہکا لے گا، لیکن ہم نے اپنی غلطی کو جس دن محسوس کر لیا، سمجھ لیا، اپنا محاسبہ کیا، اور ہم چاہیں گے اللہ سے معافی، تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو اسی لیے دنیا میں جو کام اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے ہمیں کہ ہم چاہیں تو ہم برے راستے پہ جائیں، ہمیں چوائس تو ملی ہوئی ہے نا۔ کوئی کبھی آپ نے دیکھا ہے شیطان ہاتھ پکڑ کے ہم سے گناہ کرواتا ہو؟ نہیں کرتا نا، وہ تو وسوسے ہی ڈالے گا، دل میں، دماغ میں، سب میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ کر لو، وہ کر لو، برے کام، اور یہ تو ہم خود ہیں جو کرتے ہیں غلط کام۔ تو اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جن اور انسان میں فرق کیا ہے؟ ہمیں لگتا ہے نا دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہ سب جن، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے اندر آیا ہے نا، یہ سلمین اس میں آیت نمبر شاید 112 ہے، الانعام کی آیت نمبر 4، نہیں یہ 112، رائٹ؟ اچھا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون۔ یہاں پہ اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں
ملمہ کی ہوئی باتیں، یعنی جیسے گولڈ پلیٹڈ ہوتی ہے نا، یا شوگر کوٹڈ ٹیبلٹس ہوتی ہیں، اس طرح سے ملمہ کی ہوئی باتیں، یعنی بات کے اوپر خوبصورتی لگا لگا کے گندی غلط باتوں کے اوپر ایک خول چڑھا دیتا ہے اچھائی کا، بھلائی کا. اس طرح کر کے وہ ایکشنز کو ہمیں سکھاتا ہے. وہ بہکانے کے لیے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال ڈال کے اس چیز کو، جیسے ناچ گانا ہے اس کو دکھائے گا اچھا کر کے، فلمیں ہیں وہ دکھائے گا، گیمز ہے وہ ہمیں بزی رکھتا ہے، ہمیں ہمیشہ غلط غلط چیزوں کے اندر وہ بزی رکھتا ہے، ملمہ کی ہوئی چیزوں کو بتاتا ہے. تو وہ ہم کو اسی لیے تب مبلغ کو کہا گیا ہے کہ جب انسان کوئی غلط کام کر رہا ہے تو تم اسے روکو، بتاؤ اپنے مسلمان بھائی کو. تم اسے پیار کرتے ہو تو تمہارا فرض بن جاتا ہے کہ تم اس کو روکو برے کام سے، اور نیکی کا کام اس کو کرنے کے لیے اس کو حکم دو. اسی لیے تو یہ شیطان جو ہے نا، تو اس میں شیطان یہ وہ نہیں، ابلیس کو نہیں کہا گیا، بلکہ شیاطین الانس والجن دونوں کا ہے نا، عدو للشیاطین الانس، یعنی انسان کی شکل میں بھی شیطان ہوتا ہے اور جن میں بھی. اکثر لوگوں کو دیکھا ہے اپنے بچوں کو اٹھا کے شیطان کہہ دیتے ہیں نا، یہ بڑا شیطان ہو گیا ہے. یہ ایسے کہنا بھی نہیں چاہیے ویسے، لیکن وہ شیطانی حرکت ہے. اصل بات ہے شیطانی ایک حرکت ہے کہ جو غلط کام کی طرف ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، تو اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ شیاطین جو ہے نا، یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. تو یہ جو ہے ابلیس کا، اب جو دنیا میں، اچھا بہت سے آپ لوگوں کو پتہ ہوں گے، لوسیفر ہے اور پتہ نہیں کیا نام، داسم ہے، تبر ہے، اوان ہے، مسوات ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام، عزازیل ہے اور حارث ہے. اور خنزب تو آپ کو پتہ ہے نماز میں جو وسوسے ڈالتا ہے، تو پھر ہمیشہ بھول جاتا ہے انسان کچھ، تو لیفٹ سائڈ پہ اپنے تھو تھو کر دے اور اعوذ باللہ پڑھ دے تو پھر انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اسی طرح حسد کا شیطان ہے، غضب کا ہے، غصے کا ہے، خوف کا ہے شیطان، لالچ کا، طمع کا، دولت کا، اور شے و برا میں یہ شرع اور بائی کے اندر جو کیا کہتے ہیں تولتے ہیں غلط غلط، تو یہ اس کے اندر شیطان ہوتا ہے، سکھاتا ہے. جو فاسق ہوتے ہیں وہ فجور کرتے ہیں، مطلب طرح طرح کے شیطان کا، کبر کا، کسی کو صرف غرور ہو جاتا ہے اس کا شیطان الگ ہے. تو اس طرح سے مختلف شکلوں میں آ کے، کسی نے اس کا نام لوسیفر رکھا ہے، کسی نے کچھ، تو بہت سارے نام ہیں ان کے، پوری جس کو شوق ہوگا وہ اس میں جا کے پڑھ لے گا. لیکن مین ان سب کا شیطان کا سردار جو ہے نا وہ ابلیس ہے، جنوں اس کو ابو الجن کہا گیا ہے. تو اس لیے ہم سب کو بہت ہی بچنا ہے سب سے، ہر طرح کے شیطان سے. اس کے اندر سورہ حشر کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لکھا ہے آپ کے پاس؟ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. یہاں پہ سورہ حشر کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مثال دی اللہ تعالیٰ نے شیطان کی کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو، غلط کام کرو، شرک کرو، بدعہ کرو، قتل کرو، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، اس طرح کے مختلف باتیں وہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے، کہتا ہے کرو. جب اس نے وہ کام کر لیا تو وہ کہتا ہے انا بریء منک، میں تو اس سے بری ہوں، میں نے نہیں کہا تم سے کہ تم یہ کرو، زبردستی نہیں کیا، میں نے تو صرف تمہیں وسوسہ ڈالا تھا، ہاتھ پکڑ کے تم سے یہ نہیں قتل کروایا، میں نے ہاتھ پکڑ کے غلط کام نہیں کروایا. تو بے شک میں تجھ سے اور اس کے کام سے میں لا تعلق ہوں، میں تو بے شک فور شیور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ اللہ، میں جانتا ہوں اللہ ہمارا مالک ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، ہم رب العالمین سے ڈرتے ہیں. تو دیکھیں آپ شیطان کیسا دھوکہ دیتا ہے. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، وہ کہتا ہے انسان کی مثال، کیسے شیطان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ جب وہ انسان سے کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اکفر، کفر کرو یعنی غلط کام کرو، گناہ کرو، شرک کرو، برائی کرو سب. تو فلما کفر، اور جب اس نے کر لیا تو وہ کہتا ہے انا بری ہوں، میں تو اس سے بالکل بری ہوں، انی خاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے پوری جہان کا. تو اس طریقے سے شیطان ہمیں دھوکہ دے دے کے کرتا ہے. ہم سب کو اس بات کا احساس ہوگا نا کہ یہ اسی طرح سے کرتا ہے شیطان، اور پھر پیچھے سے ہٹ جاتا ہے. تو میری عزیز بہنوں،
کیا ہم نے اس بات پہ کبھی غور کیا کہ آج دنیا میں کیوں اس قدر فحاشی اور یعنی برائیاں کیوں ہیں؟ کیوں اس قدر برائی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے؟ آخر معاشرے میں اتنی زیادہ خرابیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیوں یہ بچے بچیاں اتنے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں اس قدر رشوت، چور بازاری، قتل و غارت گری اور بے حیائی اور بے شرمی کیوں پھیلتی جا رہی ہے؟ آخر یہ سب کیوں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ہم لوگ اتنے جاہل ہیں؟ کیا ہم اتنے الٹریٹ ہیں؟ کوئی تو ریزن ہے نا. اس کا اصل ریزن کیا سمجھ آتا ہے؟ یہی ہے اصل ریزن کہ ہم نے اپنے فرض کو بھلا دیا ہے. نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، تو یہ تو اللہ نے امر بالمعروف نہیں عن المنکر تو ہم پر فرض کیا تھا نا. لیکن آج ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے اس فریضے ہی کو بھلا دیا. ہمیں اس کو امپورٹینس ہم نے دی نہیں، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے. ہماری اپنی جو فرض ڈیوٹی تھی ہمارے اوپر، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو کیا تھا، تو وہ ہم نہیں عمل کر رہے، تو اس کا ہمیں جواب تو دینا ہوگا نا. اللہ تو پوچھے گا کیوں نہیں کیا، ہم نے کیوں اس فرض میں کوتاہی برتی، کیوں نہیں کیا تھا، یہ شرک کو کیوں پھیلنے دیا، بدعت کو کیوں پھیلنے دیا، عریانی کو کیوں پھیلنے دیا، فحاشی بے پردگی کو کیوں پھیلنے دیا دنیا میں، یہ مختلف برائیاں اس زمانے میں کیوں پھیل گئیں؟ آخر تم نے کیوں نہیں اپنا فرض ادا کیا؟ تو دین سے ہم دور ہوتے چلے گئے. اور کوئی روک رہا ہے ہمیں؟ کوئی نہیں روک رہا ہے. کیوں ہم اسلام کو چھوڑ کر یہود و نصارہ ان کی نقل کرتے ہیں، ان کے طرز زندگی ان کا دیکھ کے ہم اسی کو کیوں اپنا وے آف لائف بنا لیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری کوئی اپنی آئیڈینٹی نہیں ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں ہے؟ ہم کیا بالکل بے غیرت ہے؟ ساری ہماری غیرت مر گئی ہے، صرف یہی رہ گئے ہیں یہود نصارہ ہنود اور یہی لوگ رہ گئے کہ وہی ہدایت پہ انہی کو ہم سمجھتے ہیں، ہم انہی کی کاپی کرتے رہتے ہیں. ہدایت تو ہمارے گھر میں موجود ہے، قرآن ہمارے گھر میں موجود ہے، حدیث ہمارے گھر میں موجود ہے، پھر ہم اس کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کو کیوں اٹھا کے سجا کے اوپر رکھ دیتے ہیں، غلاف چڑھا کے، اور اس کو الماری میں شوکیس میں سجا دیتے ہیں؟ ہم دوسرے ادیان کو کیوں مانتے ہیں؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ اچھے ہیں، وہ ہم سے زیادہ اونچے، ہمارا ریلیجن سب سے نیچا ہے؟ یہ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ ہمیں سوچنا تو ہوگا نا کہ ہم اپنے اس سب چیز کو بھلا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور طریقہ، کوئی اور دین کو اختیار کرے گا، اس کا وہ طریقہ اور وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد رہے گا. تو کیا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ان دوسروں کے دینوں کو کاپی کرتے رہیں اور اسی پہ چلتے رہیں اور آخرت میں جا کے ہم ناکام ہو جائیں؟ کیا ہم میں سے کوئی بھی ایسا چاہے گا؟ نہیں چاہے گا نا. ہم اپنے دین کو اہمیت دیں، ہم اس کو بالکل وہ نہیں سمجھے کہ ہمارا دین میں کوئی اس کی عزت نہیں. پہلے زمانے کے اندر دیکھیں جتنے لوگ اچھے اسلام پہ چل رہے تھے کتنی ان کی قدر تھی. آج ہم لوگ کی کوئی قدر ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے اور ہم نقل کرتے ہیں دوسروں کی، اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں باہر جاؤ انہی کو پڑھو، وہ بڑے ٹاپ پہ ہیں، وہ اونچے ہیں، سب اس کو اونچا سمجھا ہے ہم نے، اپنے دین کو اس کو سب سے نیچا سمجھا ہے، اپنے قرآن کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے. تو ہم اس چیز کو ہمیں سوچنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو مقبول دین صرف اسلام ہے نا. اللہ تعالیٰ تو اور کسی دین کو نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن دے دیا، اس کا مطالعہ کرنے کو دیا کہ یہی لازم ہے تمہیں کہ یہ پڑھو قرآن کو، اس کو بار بار پڑھو، اس کو سمجھو، اس میں لذت محسوس کرو، اس کے اوپر عمل کرو. کیوں؟ یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ کتاب میں اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے، وحی من اللہ ہے. یہ عام کوئی کتاب نہیں ہے. عام کتاب ہو تو آپ اسے پڑھیں گے 2 دفعہ 4 دفعہ قصے پڑھیں گے، بور ہو جائیں گے، پھر آپ اسے چھوڑ دیں گے، نہیں پڑھنے کا دل چاہے گا. قرآن ایسی کتاب نہیں ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو جتنی دفعہ پڑھیں گے اس میں ایک نئی بات نیا سبق آپ کو ملتا ہے، نئی طریقے سے. یہ ہر دفعہ ایک نئی چیز کھلتی ہے، ایک دم پڑھتے پڑھتے لگتا ہے ارے یہ تو میں نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا، اب اس طرح سے سمجھ آ رہا. اگلی دفعہ پڑھیں گے پھر اس سے ایک نئی طرح کی ہدایت ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اتنی بڑی نعمت ہے ہم سب کے اوپر، اتنی زیادہ کہ اس میں صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں
سارے قصے بھی لکھے ہیں پورے، جس سے ہم سبق حاصل کریں، ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، اور آگے کے لیے اور آخرت کے لیے ہر جگہ اپنی بخشش کا طریقہ، یہ سارا کچھ قرآن میں ہے۔ لوگوں سے کیسے ملے، کیسے کیا کھائیں پیئیں، کیسے رہیں، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اپنی روٹین کو ساری چیزیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ اس کو ہمیں اس تفسیر کے ساتھ، معنی کے ساتھ، جس طرح ہم کھانا پینے کو روزانہ بہت مست سمجھ کے کھاتے پیتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمیں کھانا ضروری ہے، روٹین بنائی ہے کہ نہیں، تو کیوں نہیں ہم قرآن کو روٹین بناتے؟ 3-4 آیتیں نہیں ہیں تو ایک ہی آیت لے لو بھائی، ایک آیت کو لے کے آپ پڑھیے، اس کو تفسیر سے پڑھیے، سمجھیے، پھر پڑھ کے سمجھ کے عمل کیجیے، اور پھر اس کو آگے بڑھائیے اپنے دوست احباب میں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر نازل ہوگی، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں نا، یہ دل پہ جا کے ایسا اثر کرتی ہیں، ایسا دل روشن کرتی ہیں کہ پورا اجالا ہو جاتا ہے چاروں طرف۔ جس طرح کہ ٹمٹماتا ہوا آپ ستارہ دیکھے، چراغ کو دیکھے کہ ٹمٹماتا رہتا ہے نا، دیا ہوتا ہے، جلتا ہے، کیا ہوتا ہے اس میں؟ اگر تیل نہیں پڑے گا تو کیا ہوگا؟ وہ ہلکا ہلکا فلیکر کرتا رہے گا، ٹمٹماتا ہوا جیسے ہوتا ہے چراغ۔ اللہ نے یہ ٹمٹماتا ہوا چراغ ہم سب کے دلوں میں دیا ہے، سارا، چاہے ہندو ہو، چاہے کافر ہو، چاہے ہر آدمی کو جب دنیا میں اللہ نے پیدا کر دیا تو اللہ نے وہ جلا ہی دیا۔ اسلام کا چراغ، دین کا چراغ سب کے دلوں میں ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ جب قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس پہ پیٹرول پڑتا ہے، تیل پڑتا ہے، فیل ملتا ہے اس کو، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چراغ روشن ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیں اپنا صحیح راستہ دکھتا ہے۔ اور اسی چراغ کو جلانے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے کے لیے دائی یہ کام کرتا ہے کہ جو دین کے دعوت دیتا ہے، بتاتا ہے، وہ سوچتا ہے یہ مردہ دل انسان ہے، اس کے دل میں چراغ کیسے جلاؤ؟ تو وہ پھر اپنی قرآن کی آیتوں سے پڑھ پڑھ کے اس کے دل کے اندر یہ جو فلکرنگ ہوتا ہے چراغ، جو نہ ٹمٹماتا ہوا جو چراغ ہوتا ہے، اس کو جلا دیتا ہے۔ پھر وہ جب جل جاتا ہے نا تو مبلغ اس کو بھڑکا دیتا ہے، اس کی آگ کو، تو پھر اس سے اتنی روشنی، اتنا نور پھیلتا ہے کہ آپ کو اپنا راستہ بالکل واضح صاف دیکھنے لگتا ہے۔ پھر آپ اپنا صحیح و غلط کی پہچان کرتے ہیں، پھر آپ اپنے صحیح راستے کو چن لیتے ہیں، اور پھر وہ آپ کا مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں اپنی آخرت مل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ، ہمارے دل میں یہ چراغ جو بجھا ہوا ہے، مدھم حالت میں پڑا ہے، یا اللہ اس کو تو جلا دے۔ کاش میں وہ ذریعہ بن جاؤں آپ سب کے لیے کہ آپ سب کے چراغ کو، دل کا میں زوردار ایسا جلا دوں کہ آپ اس سے ساری دنیا کو روشنی پہنچائیں، اور وہ آپ کے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بنے، میرے لیے، میرے والدین کے لیے، سب کے لیے، ہمیں بچوں کے لیے، سب کے لیے بن جائے۔ تو آپ سب دل سے دعا کریں۔ آپ سب کو اس وقت آمین کہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ اس چراغ کو ہمارے ایسا روشن کر دے کہ ہم سب کے لیے شمع بن جائے، نور بن جائے، ایسا کہ جو ہدایت کا نور بن جائے۔ تو میری عزیز بہنوں، یہ ساری باتیں آپ سے اتنی ڈیٹیل سے ہوتی جا رہی ہیں، انشاءاللہ آپ سب ایبزارب کرتے جا رہے ہوں گے میری ساری باتوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ ہدایت دے گا۔ اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک حقیقت تو ہے، تلخ حقیقت کیا ہے اس کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اصل میں انگریزوں کی غلامی میں رہ کے ان کا یہ حال ہو گیا کہ وہ انگریزوں سے اتنا امپریس ہوتے تھے کہ انہوں نے ہم سب کو مشنری اسکولز میں ڈالا، کالجز میں ڈالا، اور انہی کے رحم کرم پہ چھوڑ دیا۔ اپنی قرآن کا اتنا انہوں نے ہمارے اوپر نہیں اثر کروایا، بلکہ انہوں نے سوچا ہم انگریز کے غلام ہیں، تو یہ نہیں سوچا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اصل تو ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں نا، کہ اللہ کی کتاب کو پہلے ماننا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں یہ مشنری اسکول سے سمجھا کہ اسی سے ترقی ہے، اسی سے وہ ہے، اپنے سارے بچوں کو اسی میں ڈال دو اور وہیں سے پڑھیں گے، انہی کا حکم مانیں گے، انہی کا طریقہ، انہی کا زندگی، رہن سہن، کھانا پینا اور علم سیکھنا اور اپنا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز اتنا کر دیا ہے کہ ہماری حس ہی مر گئی ہے۔ ہم اپنا سوچ ہی بھول گئے کہ ہم مسلمان تھے تو ہمارا کیا اٹھنے بیٹھنے کا کیا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام، کیا برائی، کیا اچھائی ہے، کیا نیکی ہے، کیا، یہ سب تو ہم نے فرق چھوڑ ہی دیا اٹھا کے۔ ہم اپنے فرائض زندگی کو بھول گئے اور اسکول کالج میں جا کے سارا ٹائم
سب کچھ اسی پہ لگا دیتے ہیں. اپنے جو نماز کا ٹائم ہوگا اور مسجد جانے کا ٹائم ہوگا اس پہ اتنے ایکٹیو ہو کے ہم نہیں کام کرتے, بلکہ اسکول کا ٹائم ہوگا, اسکول کا ہوم ورک ہوگا, پرنسپل کا جو یونیفارم کا طریقہ بتا دیا کہ یہ پہننا ہے تو اس کے لیے بالکل تیار. حجاب کا طریقہ اللہ نے بتایا, اس پہ ہم نہیں تیار ہوں گے. تو اسی طریقے سے جو کام ہے, جو دنیا کا کام ہے, اس کے ماننے کے لیے ہم بہت ایکٹیو ہیں, بہت تیزی سے کریں گے. دنیا کا امتحان دینا ہے, اسکول کا کالج کا امتحان ہے, اوف رات دن اتنی تیاری اتنے ٹیوشن لے رہے ہیں, اتنا وہ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ جو 3 گھنٹے کا امتحان دینا ہے اس کو پاس کرنا ہے, ہمیں اس میں ڈگریاں لانی ہے, پوزیشن لانی ہے. اتنا ہم بے چین ہوتے ہیں, کرتے ہیں نا. تو میری عزیز بہنوں, کیا یہ امتحان میں فیل ہو کے آپ کیا سپلیمنٹری اور میک اپ ایگزام دے کے دوبارہ تو پاس ہو جائیں گے نا, ریپیٹ کر لیں گے تب بھی ہو جائیں گے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے امتحان میں آپ فیل ہو گئے, خدا نخواستہ, پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کوئی نہیں سپلیمنٹری ایگزام, پھر تو گئے نا, پھر تو جہنم ہی ملے گی, پھر تو ہمیں نجات کا کوئی ذریعہ نہیں. تو ہم نے کبھی سوچا, اس بات پہ ہم نے غور کیا کہ ہم 3 گھنٹے کے ایگزام کے لیے تو اتنی محنت کر رہے ہیں, تو کیا ہم اپنی آخرت کے امتحان کے لیے, اس کے لیے کیا ہم محنت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا نے تو بتا دیا مقصد حیات ہمارا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انسان کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے. تو کیا ہم وہ عبادت اس طرح سے کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے؟ نہیں کر رہے ہیں. تو کیوں ہم نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اس مالک حقیقی کو, اللہ کو چھوڑ کر ہم ساری دنیا کے لوگوں کی رضا کے کام کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہم اس فکر میں نہیں ہے کہ ہمارا اللہ خوش ہو؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے فرائض کو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اپنے بزرگوں نے اگر مان لے دینی لا علمی تھی, ان کی اگنورینس تھی, کچھ بھی تھی, اگر ان سے نہیں ہوا, انہوں نے ہمیں صحیح سے دین کا فہم نہیں دیا ہے نا, امر بالمعروف کا نہیں منکر کا وہ فریضہ نہیں ادا کر پائے, مان لیجئے اگر ہو گیا ہمارے ماں باپ, ہمارے پیرنٹس یا کسی سے, تو کیا یہ حجت قائم ہو گئی؟ ہمیں اللہ کیا کہہ دیں گے کہ انہوں نے ہمیں بتایا نہیں تھا تو ہم ایسا رہے؟ ایسا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. سمجھ رہے؟ یہ دور اب ایسا ہے کہ اس میں سوشل میڈیا اور اس سے آپ ہر لمحہ ہر چیز معلوم کر سکتے ہیں. قرآن کے احکام کو, شرعی احکام کو, کیا چیز ہے, کیا قرآن میں لکھا ہے, کیا میننگ ہے, کیا ترجمہ ہے, کیا اس کی تفسیر ہے, سب. کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اللہ کے پاس ہمارا بہانہ وانا کچھ نہیں چلنے والا. اللہ نے ہمیں بالغ بنا دیا, عاقل بنا دیا, عقل دے دی, نہ مجنون بنایا, نہ پاگل بنایا, نہ اندھا بنایا, نہ بہرا بنایا, سب کچھ تو دے دیا. اللہ نے تمام دماغ دیا, سب کچھ دیا کہ ہم اس سے سب کچھ سیکھ سکتے ہیں, دین کے احکام کو اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں, اور پھر سیکھنے کے بعد اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد اس کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض بھی ادا کر سکتے ہیں, یہ بتائیں گے. تب جا کے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی. ہم اپنے معاشرے کی اصلاح ہی نہیں کر رہے. اس کا سارا دار و مدار کس پہ؟ صرف 2 پلر پہ, نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اس میں؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. تم بہترین امت ہو جسے ساری دنیا کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یعنی ہم جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ, تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے, بہترین امت بنایا ہے, تو ہم کو کام ہمارا یہ دے دیا, ڈیوٹی بنا دی کہ تم نیکی کا حکم کرو اور برائی سے لوگوں کو روکو, ہے نا. ہم سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو روکنا ہے. ہم اگر مومن ہیں, مسلمان ہیں, مومن ہیں, تو ہمارا پہلا کام کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو روکیں, پھر اپنے جاننے والوں کو, پڑوسیوں کو, رشتہ داروں کو, عزیز اقارب کو. یہ سب ہماری ڈیوٹی ہے. اور جب ہم اپنی اس فرض کو چھوڑ دیں گے تو معاشرے میں برائی, بے حیائی سب عام ہو جائے گی, سب کا اخلاق تباہ ہو جائے گا. اسی لیے ہر فرد پہ لازم ہے, فرض ہے کہ وہ اپنی اپنی استطاعت, اپنی اپنی طاقت, اپنے اپنے علم اور اسی کے مطابق اس فرض کو ادا کرے. تو اس فرض کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم
کو یہ بات اب سمجھ آ گئی ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہم سب پہ اللہ نے فرض کر دیا ہے. مسلم کے حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اب وہ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان. جو شخص برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے. اگر اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر اپنی زبان سے منع کرے، اس سے روک لے. اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو کم از کم اپنے دل میں اس کو برا تو جانے. اور یہ ضعیف ترین جو ایمان ہے اس کی نشانی ہے. تو ہم اتنی منکرات دیکھتے رہتے ہیں معاشرے میں، اتنی چیزیں شریعت میں جو نہیں ہے، جو ہمیں ناپسند ہے، اور جو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ہم نے کب روکنے کی کوشش کی؟ ہم اپنے کسی کو روکتے ہیں نہ. ہم ہاتھ سے روکنا تو دور کی بات ہے، زبان سے روکنا دور، ہم تو دل میں بھی برا نہیں مانتے. افسوس کا مقام تو یہ ہے ہمارا ضعیف ترین جو ایمان ہے نا، اب تو وہ بھی نہیں رہ گیا ہے کہ ہم اس کو برا ہی نہیں مانتے. جو فلمیں وہ ماں باپ بھی بیٹھے بچوں کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیئر پریشر سے آ کے بچے غلط کام کر رہے ہیں تو ہم انکریج کر رہے ہیں انہیں، کوئی ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، کوئی بات ہی نہیں. ہم نے اس کو بالکل اتنی ڈھیل دے رکھی ہے. ٹی وی پہ بیٹھے آپ دیکھیں ایسی ایسی موویز ہیں جو کہ بالکل دیکھنے لائق نہیں ہوتی ہیں، وہ بھی ماں باپ اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب کسی کو برتھ ڈے منانا ہے تو برتھ ڈے منائے چلے جا رہے ہیں، نیو ایئر ہے تو وہ ویلنٹائن ڈے وہ منا رہے ہیں، ایسٹر منا رہے ہیں، کرسمس منا رہے ہیں، ہولی منا رہے ہیں، بسنت منا رہے ہیں، میرج اینیورسری تو ڈیتھ اینیورسری. تو جتنے بھی منکرات اور الٹی سیدھی چیزیں ہیں نا دین میں، وہ سب کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حرام حلال چیزیں وہ تو منع ہی کی ہے، منکرات بھی کہ جھوٹ نہیں بولو، چوری نہیں کرو، فحاشی نہیں کرو، بے حیائی نہیں کرو، بد کلامی نہیں کرو، بے پردگی نہیں کرو، غیبت نہیں کرو، بہتان تراشی نہیں کرو. ہر منکرات کو منع کیا اللہ نے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو سب کچھ کیے جا رہے ہیں. تو ہمارا تو دل یعنی جو ضعیف ترین ایمان ہے تو ہم اس حال میں بھی نہیں رہ گئے. تو ہمیں تنہائی میں رہ کے سوچنا ہے. آج جائیں سب لوگ اپنے بیڈ پہ لیٹے، سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم کیا اللہ کے تمام چیزوں کو سن رہے ہیں؟ اور کسی کے اندر اگر آپ یہ ایپ دیکھتے بھی ہیں نا تو آپ اس کی انسلٹ کر کے اسے نہیں بتائیں گے. اکیلے امر بالمعروف نہیں منکر کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ پبلک میں اسے انسلٹ کیا جائے. داعی و مبلغ کا یہ کوالٹی ہوتی کہ جاؤ اسے اکیلے میں لے جاؤ اور پبلک پہ انسلٹ نہیں کرو. اس کو چپ چاپ سے قرآن حدیث کی چیزیں اس کے سامنے کھول کے رکھ دو. اگر اس کی روشنی دل کی ہوگی، چمکگی، اس میں روشنی آئے گی، روشن ہو جائے گی، تو اس کے اندر وہ ساری چیزوں کو دیکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے کو چینج کر لے گا. تو آپ اس کو محبت سے، پیار سے، آپ نے دیکھا ہے یہود نصارہ کتنے پیار محبت سے اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم لوگ تو ہر ایک کو سختی سے بس بولنا، کسی کو بھی بتا رہے ہیں تو ہر کام کو بہت سختی سے بولیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم بہت ہی پیار سے، محبت سے بولیں. ہمارا تو وہی حال ہے. پتہ نہیں عابد کا قصہ صحیح ہے کہ نہیں، 99 اس نے قتل کیا اور جا کے پوچھا کسی مولوی صاحب سے، تو انہوں نے کہا نہیں تم نے اتنے قتل کیے، تمہیں تو معافی نہیں ملے گی. اس نے کہا چلو تمہیں بھی مار کے 100 کر دیتے ہیں. تو اب یہی حال ہے. تو ہمارے جو مبلغ ہیں دین کے نا، وہ اسی طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں کہ بجائے کہ ہم اس کو اچھا بتائیں کہ اللہ رحیم و کریم ہے، غفور الرحیم ہے، جتنے بھی تم نے گناہ کیے صدق دل سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور تم بالکل ٹھیک، بالکل پاک صاف ہو جاؤ گے جیسے آج پیدا ہوئے. تو یہ رسپانسبلٹی کو ہم سب کو سمجھنا ہے بہت اچھی طرح سے، اور اپنے ایمان کو بہت اسٹرانگ کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے دین کی، اور کسی کے سامنے کسی کی برائی کر کے نہیں تبلیغ کریں گے. اور ہم نے اصل میں ہماری غلطی کیا ہے، ہم لوگ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں نا، جو سب سے زیادہ کمزور بچہ ہے نا، اس کو تو ہم دین کے لیے، امام مسجد بنانے کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے اس کو لگا دیتے ہیں، اور جتنے اپنے انٹیلیجنٹ بچے ہیں ان کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کو. تو کیا اللہ کا دین اتنا گیا گزرا ہے کہ ہم نے اٹھا کے اس کو چھوڑ دیا ہے کہ یہ اس کے لیے ہم اپنے سب سے کمزور ترین بچے کو ڈالتے ہیں؟ تو جب ہم کمزور ترین کو ڈالیں گے تو وہ بڑے ہو کے تبلیغ کیا کرے گا؟ پھر وہ کیا بتائے گا دنیا میں؟ تو یہ سوچے کہ ہم کیوں نہیں اپنے سب سے اچھے بچے کو دین میں لگاتے، تاکہ وہ بہترین ہمارے پاس دائی پیدا ہوں، بہترین لوگ پیدا ہوں جو کہ آگے بڑھ کے ایسے ایسے کام کرے جس سے انسان مطلب مغفرت ہو سکے. تو بس اتنا میرا خیال کافی ہو گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آج جتنی شر کی باتیں وہ میرے نفس کی طرف سے اور خیر سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين. آمين يا رب العالمين.